ड्रामा कुछ अनकही की किस्त ईद की छुट्टियों में आई तो थोड़ा देर के साथ छुट्टियों के बाद उसका रिव्यू हाजिर है। शम्मो बेगम यानी इरसा गज़ल की खूबसूरत ब्रिलियंट एक्टिंग में पिछली किस्त से इतना ज़्यादा इंट्रेंस्ड है कि शायद निकलना मुश्किल है। सलमान आलिया असफर का लव ट्रायंगल, असफर अपने मोहब्बत में का इजहार किए जा रहा है और आलिया बेगम वाइड आइड हैं, जवाब नहीं दे रही। तो वो कहते हैं ना, खामोशी भी इकरार ही होता है, तो शायद असफर उसको इकरार ही समझ रहा है। सलमान अभी भी एक इनसिक्योर मर्द है जो फेस नहीं करना चाहता एक एम्पावर्ड, एक ज़्यादा प्रोग्रेसिव और एक ज़्यादा कामयाब लड़की को और उसकी स्ट्रीम को। वो उसमें से शक का कीड़ा नहीं अभी तक उसके जहन में से निकल रहा। वो चाहता है कि वो काइंड ऑफ स्ट्रीम रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा कुछ अनकही की किस्त ईद की छुट्टियों में आई तो थोड़ा देर के साथ छुट्टियों के बाद उसका रिव्यू हाजिर है। ड्रामा अभी तक शम्मो बेगम यानी इरसा गज़ल की खूबसूरत ब्रिलियंट एक्टिंग में पिछली किस्त से इतना ज़्यादा इंट्रेंस्ड है कि शायद निकलना मुश्किल है। और इस किस्त में भी अगर कहा जाए तो उनकी एक्टिंग, वो जितने सीन उनके मौजूद थे, दैट फेशियल एक्सप्रेशन टॉप नॉच। ख़ास तौर पे अभी भी इस किस्त में भी जहाँ पर सैफ सामिया को मिलने घर आता है, तो एक जगह सीन है जहाँ अब्बा हैं, शम्मो बेगम हैं, सामिया हैं और सोफ़िया भी हैं, पुप्पी सोफ़िया भी। और जिस तरह वो एक एक्सप्रेशन सामिया का अपने माँ बाप के साथ है, फिर उनका आपस में है, आई थिंक अनसेड तरीके से जितनी खूबसूरती से उस सिचुएशन को उन एक्सप्रेशंस ने बयान किया है, उसके लिए सबकी बहुत बहुत तारीफ़ बनती है। सामिया के डायलॉग बहुत अच्छे थे इसमें, जब वो अपनी माँ को संभाल रही है, हौसला दे रही है, तो फिर वो उसको ये भी बताना चाहती है कि मैं एक कमज़ोर लम्हे से निकलकर मज़बूत हो गई हूँ। और वो उसका एक डायलॉग कि मैं एक दफ़ा मैंने आपकी वजह से जज्बाती फ़ैसला अपने एक कमज़ोर लम्हे में जज्बाती फ़ैसला किया, अब मैं दोबारा आपकी वजह से एक कमज़ोर फ़ैसला नहीं करना चाहती। आई थिंक ये बड़ा इम्पॉर्टेंट था इस सारे में। जिस तरह सामिया के वालिद उसके साथ रहते हैं, उसको समझाते हैं, जिस तरह एक दोस्त की तरह उससे बात करते हैं, ख़ास तौर पे जब उससे पूछते हैं कि क्या वो सैफ को माफ़ कर पाएगी या नहीं कह कर पाएगी, तो ये कहना कि ज़िंदगी हमदर्दी और रहम के सहारे नहीं, मोहब्बत और ट्रस्ट के सहारे गुजरती है। आई थिंक ये भी लड़कियों के लिए एक वालिद की तरफ से इतना इम्पॉर्टेंट पैगाम है। और ये हमारे माँ बाप को, हमारे माशरे को इतना समझने की ज़रूरत है कि अपनी बच्चियों को फ़िनैंशियल इंडिपेंडेंस, फ़िनैंशियल स्ट्रेंथ और अपना एतबार, अपना ट्रस्ट दें, ताकि वो अपने फ़ैसले कर सकें और उनके फ़ैसलों के साथ खड़े हों। उनकी शादी का मतलब ये नहीं है कि आप बरी ज़िम्मा हो गए, वो फिर भी आपकी औलाद रहती है और आपसे स्ट्रेंथ मांगती है। तो ये बहुत ज़बरदस्त था। ये सारी एक्टिंग जो थी मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर नज़र आ रहा है कि ड्रामा अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जो मीना काम करती है आगा जी के घर, हिंदू कैरेक्टर जो एक ख़ातून का दिखाया है, उसके घर चीज़ें सेट होती नज़र आई। उसका मियाँ जो है वो ड्रग्स छोड़ के काम पे लग गया, वो अपने बच्चे को वापस लाना चाहता है, वो अपनी बेटी अगर काम करना चाहती है तो उस पर ट्रस्ट भी कर रहा है, और अपनी बीवी के साथ भी अच्छा होके कमा के अपने बच्चों की तालीम के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता है। वो बहुत अच्छा था। ख़ास तौर पे वहाँ पर जब वो कहता है कि दीपक क्या कभी घर नहीं आएगा, तो उसने कहा यहाँ जिस मोहल्ले में लियाकत दर्जी जैसे लोग हों तो क्या बच्चा वापस आ सकता है। तो उसका ये कहना है कि गलत दीपक नहीं, लियाकत दर्जी जैसे लोग हैं, गलत जगह मोहल्ला नहीं, इस तरह के लोग हैं जो ये सोच सकते हैं। अगेन बिल्कुल सही कंटेक्चुअलाइजेशन की। सो वेल डन राइटर, वेल डन डायरेक्टर कि आपने ये कंटेक्चुअलाइज़ किया। हम हमेशा यही करते हैं, हम कहते हैं किसी लड़की के साथ, किसी बच्चे के साथ ये हो गया, उसको घर के अंदर बिठा दो, उसको ताले लगा दो, अपने घर पे के दरवाजे पे ताला एक और लगा दें, अपनी सोचों पे ताला लगा दें। मगर हम ये नहीं कहते कि चोर भी पकड़ना है।
ہمیشہ لڑکی کے ساتھ زیادتی، بچے کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے. زیادتی ان کے ساتھ کیوں؟ جو مجرم ہے ہم اس کو کیوں نہیں نیم اینڈ شیم کرتے؟ ہم کیوں نہیں کہتے کہ یہ فلاں فلاں بندہ بدکاری کرتے ہوئے، غلط کام کرتے ہوئے، بدفعلی کرتے ہوئے پکڑا گیا؟ ان کو ذلیل کریں، ان کے گھر والوں کو ذلیل کریں، نہ کہ وکٹم یا سروائیور کے. تو جس طرح وہ ایکشن لیتا ہے، جا کے محلے میں لڑائی لیتا ہے اور اس کو ایکسپوز کرتا ہے، اگین میں یہ نہیں انکریج کروں گی کہ وائلنس ہو، مگر اس طرح کے گھٹیا لوگوں کو جب پتہ چل جائے تو ماں باپ کو، محلے کے لوگوں کو، نوٹیبلز کو مل کے سٹینڈ لینا چاہیے اور ان کو سٹرپ ڈاؤن کرنا چاہیے، کہ تاکہ ان کو معلوم ہو کہ اس طرح کی چیزوں کی، اس طرح کے لوگوں کی گنجائش نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. اس لیے وہ بہت اچھا لگا. ہیرسمنٹ ایٹ ایجوکیشن پلیس، مطلب تعلیمی درسگاہوں پر خواتین کے ساتھ جو ہراسمنٹ کا ایک بہت بڑا فنامنا ہے جو چل رہا ہے، انڈر دا کارپٹ ہے، جس طرح اس کے اوپر سے ڈرامے نے پچھلی 3-4 ایک ساتھ سے اٹھائی اور اس کو پورا سمجھایا کہ کس طرح جوان بچے جلدی میں اس کو ہر چیز کو سوشل میڈیا سے ہینڈل کرنا چاہتے ہیں، کس طرح وہ مناسب نہیں ہے، کس طرح جس کے ساتھ کچھ غلط ہوا اس کی کنسنٹ ضروری ہے، اس کا آگے لگنا ضروری ہے، اور ایک کلیکٹیو جو کہ وکٹم اور سروائیورز کو بھی اسٹرینتھ دے اور انسٹیٹیوشنل اکاؤنٹیبلٹی بھی مانگ سکے اور لیگل اکاؤنٹیبلٹی بھی مانگ سکے. وہ بہت اچھا دکھایا مونا کا، چاہے اس میں ڈائلاگ میوٹ تھے، مگر دا وے جو کمیٹی بیٹھی ہوتی ہے اس کی آنکھیں، کس طرح وہ مرد ایک دوسرے کو دیکھ کے آنکھیں رول کرتے ہیں، اور وہ ایک باڈی لینگویج آف کویسچننگ، وہ بغیر کچھ کہے بھی سمجھ آ رہی تھی کہ کس طرح وہ اس طرح کے موقع پہ لڑکیوں کے ساتھ سوال و جواب کیے جاتے ہیں کہ ان کو پش بیک کیا جائے اور ان کو انکمفرٹیبل کیا جائے رادر دین ان کی سپورٹ بنا جائے. بٹ ان دی اینڈ اس پر انکوائری کمیٹی بنی، اور یہی ایک طریقہ ہے کہ کیونکہ ہمارے ملک میں سیکشول ہیرسمنٹ کا اسپیشلی ایٹ ورک پلیسز اور تعلیمی اداروں میں بہت الیبریٹ لا ہے، اس کے رولز ریگولیشن بنے ہوئے، ان کو استعمال کرنا بہت ضروری ہے. ہر تعلیمی درسگاہ کو، ہر دفتر کو، پبلک اور پرائیویٹ کو ہیرسمنٹ کمیٹی بنانی ہے اور نوٹیفائی کرنی ہے. ان کے فیمیل اور میل سٹافز کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کمیٹی ہے، اس کا یہ طریقہ کار اور یہ کیسے کام کر سکتے ہیں. تو اگین another گڈ پوائنٹ. اور پھر کیا رہ گیا؟ پھر بیچ میں رہ گیا جناب سلمان، عالیہ، اصفر کا لو ٹرائنگل. اصفر اپنے محبت میں کا اظہار کیے جا رہا ہے اور عالیہ بیگم وائڈ آئیڈ ہیں، جواب نہیں دے رہی. تو وہ کہتے ہیں نا خاموشی بھی اقرار ہی ہوتا ہے، تو شاید اصفر اس کو اقرار ہی سمجھ رہا ہے. آل آف اے سڈن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عالیہ کے پاس کہیں سے پیسے آ گئے ہیں اور وہ پے کر رہی ہے، اپنی پھپھی کو بھی حصہ، اپنے چچاؤں کو حصہ. یہ سمجھ نہیں آ رہا. ایزیوم یہی کیا جا رہا ہے کہ پچھلی قسط میں جس طرح اصفر نے کہا تھا کہ آئی کین ہیلپ، تو مے بی اس کو وہاں سے ہیلپ ملی ہے، مگر کیسے ملی ہے اور اس کا کیا اس کو بھگتان دینا ہوگا، یا اس کا اثر اس کے کام پر، اس کی پرسنل زندگی پہ کیسے ہوگا، ہمیں نہیں معلوم. سلمان ابھی بھی ایک انسیکیور مرد ہے جو فیس نہیں کرنا چاہتا ایک امپاورڈ، ایک زیادہ پروگریسو اور ایک زیادہ کامیاب لڑکی کو اور اس کی سٹریم کو. وہ اس میں سے شک کا کیڑا نہیں ابھی تک اس کے ذہن میں سے نکل رہا. وہ چاہتا ہے کہ وہ کائنڈ آف سپریم رہے جب، اور وہ اس کو روکے اور کہے. ویراز عالیہ نے جتنے اچھے طریقے سے اپنی پسندیدگی کا اس نے جب اس کو پرپوز کرتا ہے تو تب اس کا اظہار، اور وقتاً فوقتاً جیسے وہ کہتی رہی ہے، تو ایک عقل مند کو بہت سے اشارے کافی ہوتے ہیں. اس کے ابا اور گھر والے بہت کمفرٹیبل ہیں، مگر ایک دفعہ پھر ہم عالیہ کی اماں کو جو ہیں وہ بیڈ کیریکٹر بنا رہے ہیں کہ اماں جو ہیں نا وہ اپنی بیٹیوں کے لیے زیادہ امیر قسم کا گھر یا فنانشلی اسٹرانگ اور اسٹیبل پارٹنر کو پریفر کرتی ہیں. ویراز ابا کہہ رہے، جب اب وہ پوچھتے ہوئے تو وہ کہتے ہیں ہاں اصفر بہت اچھا ہے مگر سلمان سے اچھا نہیں. دوسری طرف سلمان جو ہے، اصفر جو ہے وہ دل میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ان کے ابا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. بہت فنی بات دکھائی گئی یہاں پر. 2-3 بونگیوں کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ وہ کہہ رہی ہے اصفر تو، عالیہ چونکہ وہاں موجود ہے اور کہتی ہے اصفر تو آ جائے گا، سہرش کو میں نے بتایا نہیں، وہ پریشان ہو جائیں گی. بھائی کیوں پریشان ہو جائیں گی؟ 2 بچے ہیں اس کے، ایک بچہ باپ کو دیکھنے کو راضی نہیں ہے، ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، نیکسٹ آف دا کن کو وہاں پر ہونا ضروری ہے. تو یہ بہت فنی بات تھی. پھر وہ
ہسپتال والوں کا کہنا، عالیہ کا اسفر کو کہنا کہ وہ لاوارثوں کی طرح پڑے ہیں، ان کو سرجری ہونی ہے اور کنسنٹ فارم ضائع کریں. ارے بھائی وہ ہوش و حواس میں ہیں، باتیں کر رہے ہیں، سارا کچھ ہے. ایک مریض آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اپنا کنسنٹ فارم خود بھی سائن کر سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کی ذمہ داری کوئی لے، وہ خود اپنا کنسنٹ فارم سائن کر سکتا ہے. تو اسفر کے والد بھی اپنا کنسنٹ فارم سائن کر سکتے تھے. صرف کنسنٹ فارم سائن کرنے کے لیے اسفر کا ترلا ڈالنے کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ بیٹے آ جائیں اپنے ابے کو دیکھ لیں. دوسری اس میں بونگی یہ تھی کہ اسفر کا نوکر جب اس کو کافی دے رہا ہوتا ہے تو اس کو کہتا ہے اگر آپ کو کوئی کام نہیں تو میں بڑے صاحب کے پاس چلے جاؤں. ہیلو، اسفر کا گھر اور ہے، بڑے صاحب کا گھر اور ہے، ان کے نوکر اور ہیں، ان کے نوکر اور ہیں. تو مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسفر کو نوکر صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو تو اپنے ابا جی کی فکر نہیں ہے، مگر مجھے آپ کے ابا جی کی بڑی فکر ہے، تو میں ان کی خدمت کے لیے چلا جاؤں. اور اسفر جتنا اکھڑ ہے اصولاً تو اس کو ایک چماٹ لگا دینی چاہیے تھی نوکر کو، یا اس کو نکال دینا چاہیے تھا. بہرحال مرضی ہے. اور اس میں جناب عالیہ کا سفید کرتا کالے کام والا کوئی 3 دن انہوں نے پہنا ہے متواتر. رات کو وہ پہن کے نکلی، صبح دفتر گئیں، پھر گھر آئیں شام کو، پھر اگلے دن بھی وہ پہن کے چلی نہیں. تو اتنی تو کمی نہیں ہے کہ وہ ہم اس کو جو ہے وہ دکھا دیتے. اور اس کے ساتھ ساتھ سائیڈ پہ شکیل اور صوفیہ کی گفتگو، بی اٹ ود دی ریفرنس آف تھانوی، یا ان کو شکیل کو ایک لاؤبالی بندے سے کسی کام کے دھارے میں لانے کے لیے وہ بھی موجود ہے. تو لگ یہی رہا ہے کہ شاید اگلی کچھ ایک ساتھ میں ڈرامہ اپنے اختتام کی طرف بڑھے گا. ڈرامہ جس خوبصورتی سے سینسٹیو ایشوز کو اٹھا رہا ہے، اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، اس کی اپریسیشن بہرحال اپنی جگہ بنتی ہے. سو ٹل نیکسٹ ٹائم، خدا حافظ.